محمد رسول اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، تو پھر کہہ دو نا کہ محمد ہی خدا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سمجھنا یہ ایسی گمراہی ہے کہ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ یہ جو 3 مرتبے حضور کو اللہ تعالیٰ نے نوازے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرمائے گا قرآن مجید میں کہ یہ 3 مرتبے حضور کو اللہ نے عطا کیوں کیے۔ آج ہم نے وہ ڈسکس کرنا ہے۔ شاہد بنایا کیوں، مبشر بنایا کیوں، نذیر بنایا کیوں؟ دیکھیے 3 چیزیں بیان کی ہیں اوپر، شاہد، مبشر اور نذیر۔ اب نیچے آ جائیں آیت نمبر 9 میں، پہلے تو فرما دیا کہ انا ارسلناک شاہدوں و مبشروں و نذیرا، اور پھر نیچے یہ فرمایا لتؤمنوا باللہ و رسولہ۔ یہ جو لفظ ہے نا لتؤمنوا، اس میں راز ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو 3 مرتبے شاہد، مبشر اور نذیر کے اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیے ہیں، کیوں دیے ہیں؟ نیچے بتایا جا رہا ہے لتؤمنوا، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر، اس لیے شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ تم اللہ رسول پر ایمان لاؤ، اور شاہد، مبشر اور نذیر جو ہے یہ جو 3 مرتبے دیے ہیں، ان کی وجہ سے یہ 3 کام تم کرو۔ کون کون سے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سرکار نے برسوں پہلے ایک جملہ فرمایا اور مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، پھر جب یہ آیت میں نے پڑھی تو پھر مجھے وہ جملہ بھی سمجھ میں آیا۔ جب مجھے یہ فرمایا کہ تمہارے قلب میں ہمارے جسوں کے مستقل ٹھکانے، اس کے بعد یہ جملہ فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ زمانے میں تمہارا وقار بڑھے۔ اب وہی چیز جو ہے میں نے یہاں جب آیت میں دیکھی تو مجھے وہ جملہ سمجھ میں آیا کہ وقار کیسے بڑھا۔ وقار ایسے بڑھا کہ فنافس شیخ کی زبان سے جو علم نکلتا ہے، جب دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ فنافس شیخ کی زبان میں آج شیخ بول رہا ہے، تو خود بخود اس کی بات پر یقین اور اعتماد اور اعتبار آتا ہے، اور اس بندے کا وقار بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے سنو، اس کی زبان میں کوئی اور بول رہا ہے، یہ چیز وقار بڑھا دیتی۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی، شاہد بنا کے بھیجا، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا، کیوں؟ وَتُعَزِّرُوهُ، تاکہ تم ان کی تعظیم کرو، ان کی عزت کرو، عزت افزائی کرو۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کو آنر کرو۔ اب پھر ڈنڈی ماری مولویوں نے۔ اب ڈنڈی کیا ماری انہوں نے کہ پہلے 2 لفظ تو لکھ دیے حضور کے لیے ہیں، اور جب تیسرا لفظ لکھا حضور کے لیے تو وہاں ڈنڈی مار دی، اور وہاں اللہ کا نام لکھ دیا کہ یہ اللہ کے بارے میں ہو رہی ہے بات۔ آپ خود بھی غور کریں، آپ صرف تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، غور کریں اس پہ۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ وَتُسَبِّحُوهُ، کہ اور ان کی تسبیح کرو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ محمد رسول اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مدد کرو، تعظیم کرو، عزت کرو ان کی۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ ان کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا بیان کرو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان محمد رسول اللہ کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ قرآن کی آیت ہے محمد رسول اللہ کے لیے۔ کہاں لکھا ہے یہاں اللہ کا نام کہ اللہ کی تسبیح کرو؟ کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ ذرا غور سے دیکھیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، کس کی تسبیح بیان کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح بیان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے ان کی سپورٹ کرو، ان کی عزت کرو، اور ان کی حمد و ثنا بیان کرو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام۔ غور نہیں کیا، اور ہمیں غور کرنے بھی نہیں دیا لوگوں نے۔ وہاں اللہ کا نام لکھ دیا کہ اللہ کی تسبیح صبح شام کرو۔ تو توقیر کیسے ہوگی؟ توقیر تبھی تو ہوگی کہ جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی جا رہی ہے صبح شام، وہیں مصطفیٰ کی بھی حمد و ثنا صبح شام کی جائے۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ دنیا کی ہر مسجد کے اندر صبح فجر کی نماز ختم ہو گئی، اب وہاں پر درود و سلام کی محفل ہو، ہر مسجد میں فجر کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کے لیے درود و سلام ہو، نعت شریف پڑھی جائے، حضور کا ذکر ہو، حضور کے نام کی ضربیں دلوں پر لگائی جائیں، حضور کے تمام ناموں کا ذکر کیا جائے، ذاتی نام کا بھی ذکر کیا جائے، صفاتی نام کا بھی ذکر کیا جائے، حضور کے جسم مبارک کے نام کا بھی ذکر ہو، حضور کے روح مبارک کے نام کا بھی ذکر ہو۔ قرآن کا تو حکم یہی ہے نا۔ فجر کے بعد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر صبح کا نام لکھا ہے، بکرت، اور پھر رات کے وقت کا بھی حکم دے دیا اللہ نے، تو پھر عشاء کی نماز ختم کر کے پھر شروع ہو جائیں۔ اگر مسجدوں میں صبح شام حضور پر درود و سلام پڑھا جاتا، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی، حضور کے مناقب محاسن بیان کیے جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے شمائل، ان کے فضائل اگر بیان کیے جاتے، تو سن سن کر لوگوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت، انسیت اور پیار پیدا ہوتا۔ لیکن یہ قرآن کی بات مانی نہیں کسی نے۔ اب ان کی مدد کرنا، ان کا صبح شام ذکر کرنا اور ان کی عزت کرنا، ان تین چیزوں کو جوڑ دیا ہے ان کی تین صفات سے۔ شاہد ہیں وہ، تمہارے ہر عمل پر گواہ ہیں، تم مصیبتوں میں پھنسے ہوئے تھے، تمہیں کوئی راستہ نہیں تھا، وہ بشارت دینے والے ہیں تم کو، تمہارے سر سے بوجھ ہٹانے والے ہیں، اور جو دنیا میں تمہیں خطرات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، ان سے خبردار بھی کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ان کو سپورٹ کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی عزت کرو، تعظیم کرو، اور صبح شام ان کی حمد و ثنا بیان کرو۔ چلو اب مسجد میں نہیں ہوتا تو نہ ہو مسجد میں، بحیثیت امتی آپ خود یہ شروع کر لیں۔ صبح اٹھیں، نماز پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی ہے تو بھی ٹھیک ہے، یہ کام کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ بھلے ایک ہی دفعہ درود پڑھ لیں لیکن بڑے اہتمام کے ساتھ، وضو کر کے، یعنی وضو کر کے منہ ہاتھ دھو کے ادب سے کھڑے ہو جائیں، اور تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف آپ کا رخ ہے، اور ایک درود شریف پڑھ لیں، جی چاہے تو دو پڑھ لیں، آپ کی محبت میں ڈوب کر کے پڑھیں۔ تو صبح شام اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ان کی توقیر بیان ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمائل ہیں، آپ کی جو صفات ہیں، آپ کا جو کرم اور فضل ہے اس امت پر، اس کا ذکر کر لیں، تو اس سے رشتہ جو ہے آپ کا حضور سے جڑ جائے گا دوبارہ۔ پھر آ گئی ہے آیت نمبر 10۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تو بالکل ہی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایک ایسا اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے کہ اپنے اور حضور کے بیچ میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک، کہ اور وہ لوگ جو یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، تو یا رسول اللہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اب بتائیے اب آپ کیا کہہ رہا ہے اللہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ محمد کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، تو محمد رسول اللہ کو اگر اللہ کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ عین اللہ کے حکم کے مطابق ہے بھائی، ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ محمد رسول اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اگر ہم پوچھیں کہ محمد رسول اللہ کی ٹانگ کس کی ہے، بھائی ان کے کان کس کے کان ہیں، ان کی ناک کس کی ناک ہے، ان کی آنکھیں کس کی آنکھیں ہیں، تو پھر کہہ دو نا کہ محمد ہی خدا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سمجھنا یہ ایسی گمراہی ہے کہ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ بھائی اور کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی اللہ یہ کہہ دیتا کہ ہاں جی سر چلو شاباش شاباش سب بیعت کرو، بالکل اچھا کام کر رہے ہو، ہم خوش ہیں، یہ نہیں کہا۔ فرمایا کہ جو محمد کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ید ہاتھ، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، فوق اوپر، ایدیہم ان کے ہاتھ کے اوپر۔ یہ جو ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ قرآن شریف کا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو ہاتھ ہے نا یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ کہاں ہے وہ اللہ کا ہاتھ؟
فوق ایدیہم، ان لوگوں کے ہاتھ کے اوپر. جب بیعت کی تھی وہ منظر دکھایا جا رہا ہے. جب حضور نے صحابہ کو کہا نا کہ آؤ بیعت کرو میرے ہاتھ پر، تو سب نے ہاتھ رکھے. اب یہ دیکھیں آپ، یہ میرا ہاتھ ہے نا، تو اب یہ بیعت ہوا. تو اب سمجھ لیں کہ ان ہاتھوں کے اوپر محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہاتھ ان کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے. آپ لوگوں کو یہ کنجر مولوی جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، بریلوی اور سنی اور شیعہ اور دیوبندی اور وہابی، یہ سب حرامزادے ہیں جو سچ نہیں بتا رہے اور آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ خود قرآن شریف پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کون سا عقیدہ دے رہا ہے. کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ پر بیعت کی، انما یبایعون اللہ، کہ انہوں نے اللہ پر بیعت کی. اور پھر ید اللہ فوق ایدیہم، اور وہ اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر رکھا ہوا ہے. یہ بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ لوگ اب سمجھ جائیں کہ محمد رسول اللہ کے لیے آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. محمد رسول اللہ شاہد ہیں، شاہد تھے، شاہد رہیں گے. محمد رسول اللہ نے مصیبتوں سے ہم کو نکالا، خوشخبریاں سنائیں، ہماری زندگی کو آسان کیا تھا، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. محمد رسول اللہ نے ہمیں خبردار کیا تھا 1450 سال پہلے، آج بھی خبردار کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وَتُعِزِّرُوهُ، ہم نے ان کی سپورٹ کرنی ہے. وَتُوَقِّرُوهُ، ہم نے ان کی تعظیم کرنی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ صبح شام ان کی حمد و ثنا بیان کرنی. یہ ہمارا عقیدہ محمد رسول اللہ کے ذات کے لیے ہونا چاہیے. اور پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہو بہو اندر باہر سے محمد رسول اللہ کی ذات ان کے اندر موجود ہوگی. یہی چیز ہم نے امام مہدی کے ساتھ کرنی ہے. Amra TV, the place to connect with God.